یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی پابندیوں کا آج 49واں روز ہے۔ پلوامہ میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے لے کر اب تک وادی کشمیر میں ہو کا عالم ہے۔ سڑکیں سنسان ہیں جبکہ ادویات بھی ختم ہو گئی ہیں، جس کے بعد ایک انسانی المیہ سر اٹھانے کا خدشہ ہے۔ تاہم اب ایک اور بھارتی صحافی نے بھارتی ظلم کی داستان دنیا کو دکھا دی ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کی سینئر صحافی وجایتا سنگھ نے سوشل میڈیا کی مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر چند تصویریں شیئر کی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قابض بھارتی فوج اور مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات سے مقبوضہ وادی میں کیا صورتحال ہے۔ بھارتی صحافی نے ٹویٹر پر چند اخبارات کے اشتہار شائع کرتے ہوئے لکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں۔ مزید چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے بھارتی صحافی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں قطار در قطار دیکھیں تو دکانیں بند نظر آ رہی ہیں۔ یہ تصویریں مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں، سری نگر اور کنزر ٹنگ مرگ سمیت دیگر علاقوں کی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت اور کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ جناب عمران خان مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف پیش کرنے کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے بارے میں دنیا کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم عالمی امن کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے آگے رکاوٹ ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آج بھارت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو مقتل گاہ میں بدل دیا ہے۔ نہتے کشمیری اپنے ہی گھر، اپنی ہی سرزمین پر بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ، جبکہ دوسری طرف نسل پرست و غیر فطری سوچ کی حامل مودی سرکار نے آج بے گناہ کشمیری عوام کو ہر قسم کے جمہوری حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ بھارتی مظالم آج عالمی میڈیا کا ہاٹ ایشو بن چکے ہیں اور آج ہر ذی شعور فرد کشمیری عوام کے متعلق مودی کی جنونی سوچ پر چیخ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک نام پاکستان کے مشہور و معروف کرکٹر شاہد خان آفریدی کا بھی ہے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی حکمرانی چل رہی ہے۔ کشمیر میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے، بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، مائیں ماری جا رہی ہیں، بزرگ مارے جا رہے ہیں، جوان مارے جا رہے ہیں۔ اب ظلم چاہے کسی بھی مذہب کے خلاف ہو، ظلم ظلم ہے اور ظالم ظالم ہے۔ آپ کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو اللہ کو ہی پتا ہوگا کہ ان کے اوپر گزر کے آ رہی ہے اس وقت۔ تو ہمارا فرض ہے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور مودی میرے خیال میں جو یہ کام کر رہا ہے، اس نے جتنا ہندوستان کا نام دنیا میں خراب کر دیا یہ حرکتیں کر کے، اس سے پہلے ہندوستان کا نام اتنا کبھی کسی وزیر اعظم نے خراب نہیں کیا۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں اس امر کا بیان ثبوت ہیں کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں محض سال بسال ایک دن امن کے حوالے سے منانا کبھی بھی امن و آشتی کا سبب نہیں بن سکتا۔ جب تک عالمی برادری مظلوم اقوام کی داد رسی نہیں کرتی، دنیا میں پائیدار امن کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔